بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اکرام، درود شریف ایک ایسا عظیم ذکر ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق، اولیاء اللہ کے واقعات اور صوفیہ کے تذکرے ایسے بے شمار کرامات سے بھرے پڑے ہیں جو درود شریف کے طفیل ظاہر ہوئے۔ کبھی کسی بزرگ نے صرف 10 بار درود پڑھ کر مریض پر دم کیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ کبھی کسی نے خشک کنویں پر پھونک ماری اور پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ تاثیر کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں لیکن نہ وہ برکت، نہ وہ کرامت اور نہ وہ فیضان نظر آتا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ درود شریف تو وہی ہے، ذکر وہی ہے، نور وہی ہے، لیکن فرق صرف پڑھنے کے انداز اور نیت کا ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ جس اخلاق اور روح کے ساتھ درود پڑھتے تھے، ہم اس کیفیت سے خالی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس سے درود کی تاثیر ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ بڑی غلطیاں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم درود پڑھتے وقت کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں اس کا اصل فیضان نہیں ملتا۔ سامعین کرام، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود شریف کو ایک تجارتی عمل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ درود پڑھو تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، مال و دولت میں اضافہ ہو، مسائل حل ہو جائیں۔ یہ نیت براہ راست ہمارے اخلاص کو کمزور کر دیتی ہے۔ مولانا غوث محمد شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں 2 مجذوب دیکھے۔ دونوں پر آگ کے انگارے تھے، لیکن ایک کا جسم اور کپڑے جل رہے تھے، خون اور پیپ بہہ رہا تھا۔ دوسرے پر آگ تھی مگر کپڑوں تک کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سمجھا کہ دوسرا کامل ہے، مگر شیخ نے فرمایا نہیں بیٹا، اصل کامل وہ ہے جس نے آگ کو جلا لینے دیا مگر اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھی۔ یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم درود اللہ کی رضا کے بجائے، یہی سبق ہمیں ملتا ہے، اگر ہم درود اللہ کی رضا کے بجائے دنیاوی فائدے کے لیے پڑھیں گے تو تاثیر رک جائے گی۔ اولیاء اللہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ اب دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے ہم درود کس پر پڑھتے ہیں؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہی ہستی جنہیں طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، مکہ کے میدان میں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، مگر پھر بھی فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ہم درود پڑھتے ہیں مگر معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر نہیں آتی۔ ہم رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض رہتے ہیں، کسی نے دل دکھایا تو سالہ سال معاف نہیں کرتے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن خود دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر درود والے نے دشمنوں کو معاف کیا اور ہم اپنے بھائی کو معاف نہ کریں تو درود کی تاثیر ہم سے کیسے ظاہر ہوگی؟ اب تیسری غلطی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ ہم زبان سے درود پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان چل رہی ہے مگر دماغ میں دنیاوی خیالات کا ہجوم ہے، ایسے درود میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ذکر زبان سے نہیں دل سے کیا جائے تو تاثیر دکھاتا ہے۔ درود ایک ایسا نور ہے جو دل کی توجہ مانگتا ہے، جب دل بکھرا ہوا ہو تو الفاظ خالی رہ جاتی ہیں۔ اب چوتھی غلطی یہ ہے سامعین اکرام، یہ بھی ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم درود تو پڑھتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ درود شریف برکت ضرور لاتا ہے مگر گناہوں کی کثافت اگر دل میں ہو تو وہ برکت رک جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے توبہ کرتے، استغفار پڑھتے تھے، اپنے نفس کو پاک کرتے، پھر درود کو زبان پر لاتے، اس لیے ان کے کلمات آسمان تک پہنچتے اور ان پر اثر ظاہر ہوتا، بلکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تحفہ ہے۔ جب ہم درود پڑھیں تو اس کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگیں اور شکر بھی ادا کریں کہ اس نے ہمیں درود کی توفیق دی۔ اکثر لوگ صرف درود پڑھ کر ختم کر دیتی ہیں، نہ دعا نہ شکر، اس سے درود کی روح ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، شکر ہر عبادت کو دوام بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو اور بہنوں، یہی وہ 5 غلطیاں ہیں جو درود کی تاثیر کو ہم سے چھین لیتی ہے۔ نمبر 1 پر درود کو دنیاوی مقصد سے پڑھنا، نمبر 2 پر درود والے کو نہ پہچاننا اور معاف نہ کرنا، نمبر 3 پر بے دہانی میں پڑھنا، نمبر 4 پر گناہوں کی حالت میں پڑھنا اور توبہ نہ کرنا، نمبر 5 پر درود کے بعد دعا اور شکر کو ترک کرنا۔ اگر ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں تو یقین جانیے کہ درود آج بھی ویسا ہی اثر دکھاتا ہے جیسا اولیاء کے زمانے میں دکھاتا تھا۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے ظرف کو وسیع کر، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا اور ہمیں درود شریف پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ اس کے نور اور فیضان کا حامل بھی بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔